بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی تازہ خبروں کے ساتھ میں ہوں عبدالغفار۔ سب سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب چلتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں کی طرف۔ اسرائیل نے اپنے شہریوں کو متحدہ عرب امارات کا سفر کرنے سے روک دیا۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ اسرائیل کے انسداد دہشت گردی کے محکمے نے ملک سے باہر مقیم یا سفر پر گئے ہوئے اپنے شہریوں کو متنبہ کیا ہے کہ اسرائیلی شہریوں کو ایرانی دھمکیوں میں اضافے کے پیش نظر احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی شہریوں کے لیے یہ انتباہ ایسے وقت سامنے آیا ہے جب وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن سے کہنے والے ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ پرانے بیکار اور ناکام جوہری معاہدے کی جانب واپس نہ جائیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم امریکی صدر سے یہ بھی کہیں گے کہ ایران صرف سختی کی زبان ہی سمجھتا ہے۔ اخبار شرق الاوسط کے مطابق اسرائیل کے انسداد دہشت گردی کے بیورو نے اسرائیلی ماہرین فزکس اور جوہری سائنسدانوں سے کہا ہے کہ وہ بیرون ملک سفر سے گریز کریں اور ملک میں بھی اپنے روزمرہ کے امور میں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ اسرائیل کی جانب سے جاری کیے گئے انتباہ کے مطابق ایران کی جانب سے ماضی میں بھی کئی ملکوں میں دہشت گردی کی کارروائیاں کی گئی ہیں اور خطرہ ہے کہ ایرانی اسی طرح اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ انسداد دہشت گردی کے ادارے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ممکنہ ممالک جہاں اسرائیلیوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا سکتی ہے ان میں جارجیا، آذربائیجان، ترکی، متحدہ عرب امارات، بحرین اور عراق کے کرد علاقوں کے علاوہ مشرق وسطیٰ اور براعظم افریقہ کے ممالک شامل ہیں۔ بیورو نے یہ بھی کہا ہے کہ دسمبر اور جنوری میں چھٹیوں کے دوران خطرہ ہے کہ یورپ کے اندر بھی ایسی کارروائیاں ہو سکتی ہیں۔ اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف۔ متحدہ عرب امارات کرونا وبا پر تیزی سے قابو پانے والا پہلا ملک بنے گا، شیخ محمد بن راشد ال مکتوم۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ متحدہ عرب امارات میں 2020 کا اختتام گیٹیکس ٹیکنالوجی کے ہفتے کے ساتھ ہوگا۔ ملک میں 2021 کا آغاز مختلف بڑے منصوبوں اور دیگر بڑے اقدامات سے شروع ہوگا۔ یہ اعلان متحدہ عرب امارات کے صدر و وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے کیا۔ انہوں نے آج 6 دسمبر کو گیٹیکس ٹیکنالوجی کے اجراء کے وقت کیا۔ یہ ایونٹ دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں 10 دسمبر تک جاری رہے گا۔ اس حوالے سے اپنے ٹویٹر پیغام میں شیخ محمد نے کہا ہے کہ گیٹیکس 2020 میں ٹیکنالوجی کا سب سے اہم پروگرام ہوگا۔ متحدہ عرب امارات کرونا سے صحت یاب ہونے والا دنیا کا پہلا تیز ترین ملک ہوگا اور ہمارے اداروں نے ان کی موافقت کی صلاحیت کا ثبوت دیا ہے۔ اپنے 10.4 ملین سے زیادہ ٹویٹر فالوورز کو یاد دلاتے ہوئے کہا کہ 2021 کو اتحاد کے 50 سال پورے ہوں گے۔ شیخ محمد نے اس عزم کا اظہار کیا کہ متحدہ عرب امارات کی سلور جوبلی کی خوشی دوسرے سالوں سے بہتر ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ گیٹیکس ٹیکنالوجی ویک میں 60 ممالک کے 1200 کمپنیاں شریک ہوں گی۔ ایونٹ میں 200 اہم ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کرنے والی کمپنیوں اور 350 ماہرین کی میزبانی کی جائے گی جو مصنوعی ذہانت، اسمارٹ سٹیز اور تعلیم اور صحت کے مستقبل اور دور دراز کے کام کے مستقبل کے بارے میں بات کریں گے۔ اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کیسز اور صحت یابیوں کا اعلان۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور روک تھام نے کرونا وائرس کے 634 نئے مریضوں کی صحت یابی کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس کے کل کیسز کی تعداد 1,59,132 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے 1,153 نئے کیسز کا بھی اعلان کیا، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس کے کل کیسز کی تعداد 1,76,429 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے 3 مریضوں کی فوتگی کا بھی ذکر کیا ہے، جس سے ملک میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد 592 ہو گئی ہے۔ ملک میں موجودہ کیسوں کی کل تعداد 16,705 ہو گئی ہے۔ وزارت نے جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کیا اور تمام مریضوں کی جلد صحت یابی کی خواہش کی اور عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ صحت کے حکام کے ساتھ تعاون کریں
और तमाम एहतियाती इक़दामात बिलखसूस माशरती फासला प्रोटोकॉल की तामील करें ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अमारात में लोग खुलेआम इसराइली मसनूआत खरीद रहे हैं। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान अमन मुआहदे के बाद सफारती, सकाफती और तिजारती और तिब्बी मैदानों में तेज़ी से ताउन बढ़ रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान एशिया का तबादला भी शुरू हो गया है। इस हवाले से मारूफ पाकिस्तानी एंकर और तज्ज़ियाकार कामरान खान ने एक वीडियो शेयर की है जिसमें एक यहूदी बाशिंदा अमाराती रियासत दुबई की एक मार्केट में खड़ा इसराइली मसनूआत की सरेआम फरोख्त पर खुशी का इजहार कर रहा है। इस वायरल वीडियो में मास्क पहने ये यहूदी नौजवान कहता है, मैं इस वक्त दुबई फ्रेश फूड मार्केट में खड़ा हूँ। इस मार्केट के ऐन दाखिली दरवाजे के सामने इसराइली फलों और सब्जियों का स्टॉल लगाया गया है जहाँ पर इसराइली और अमाराती परचम इकट्ठे देखे जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको और भी कुछ दिखाना चाहता हूँ। इस इसराइली प्रोडक्ट्स के स्टॉल पर संतरा, नाशपाती और दीगर फल भी मौजूद हैं। इस स्टॉल पर इसराइल का परचम भी नुमायां तौर पर देखा जा सकता है। मैं इन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के बारे में सोच रहा हूँ जो इसराइल मसनूआत के बाइकाट के हक में यूरोप, अमेरिका और कुछ अरब ममालिक में मुहिम चलाते हैं। ये स्टॉल उन लोगों को एक भरपूर जवाब है। यहाँ पर लोग आकर फल और खजूरें खरीद रहे हैं और ये बात ध्यान में रखें कि ये स्टॉल इस सुपर स्टोर के पिछली जानिब छुप छुपा कर नहीं लगाया गया बल्कि स्टोर में दाखिल होते ही सामने देखा जा सकता है। यहाँ लोग सबके सामने इसराइली स्टॉल से एशिया खरीद रहे हैं। इस मुल्क की यानी अमारात की जानिब से इसराइल का बाइकाट करने वालों को एक भरपूर जवाब है। सहाफ़ी कामरान खान ने ट्वीट पर यह वीडियो शेयर करते हुए अपनी पोस्ट में लिखा, दुनिया यकसर बदल गई। वहमो गुमान में नहीं था कि अरब इसराइल दुश्मनी अरब इसराइल दोस्ती में बदल जाएगी। पाकिस्तान समेत 13 मुस्लिम ममालिक के लिए UAE के वीज़े महदूद, इसराइल के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत होगी। वीडियो में जिसे इसराइली शहरी ने दुबई की सुपरमार्केट में फिल्म बंदी की है, पाकिस्तान के लिए एक सबक है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।